لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے متعلق، آپ کے خورد و نوش کے متعلق، آپ کے لباس کے متعلق، آپ کی بود و باش کے متعلق ہم احادیث طیبہ سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ محفلوں میں کچھ ذکر ہوا، کچھ آج ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کچھ آئندہ ذکر ہوگا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانے پینے کے سلسلے میں برتن استعمال کرنے کی ایک خطرے سے آگاہ فرمایا ہے کہ تم ہر برتن استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض برتن ہیں جن میں آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، کچھ برتن ایسے ہیں جن کو استعمال کرنے کی میرے نبی پاک نے صرف ممانعت نہیں فرمائی بلکہ استعمال کرنے والے کو جو قیامت کو سزا ملے گی وہ بھی بیان فرمائی۔ میں اس وقت آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ازواج مطہرات میں سے ہیں، بڑی شان
بڑی فضیلت، بڑا قرب نبی کا قرب اللہ کا قرب، اللہ کا قرب اللہ کی رحمت، جنت واجب دوزخ حرام۔ فرماتی ہیں ام سلمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے۔ کوئی بڑا امیر ہو، بادشاہ ہو، رئیس ہو، مالدار ہو، سونا کثرت کے ساتھ ہو، برتن سونے کا پھر استعمال کر سکتا ہے۔ شوقیہ کلمہ پڑھتا ہے تو جب منع نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے منع پھر جائز ہے، کلمہ نہیں پڑھتا پھر آزادی ہے، جو کھاؤ، کھانے میں کوئی پابندی نہیں، چائنا چلے جاؤ کلمہ نہیں پڑھتے، جاپان والے کلمہ نہیں پڑھتے، جو مرضی کھائیں، سانپ کھائیں، چوہے کھائیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ پاکیزہ کھانے کا درس تو میرے رسول نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوستو ہم خاموش نہیں کر سکتے کہ میرے نبی نے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ پاکیزگی کا حکم صرف اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کسی قسم میں پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اندر سے بھی پاک ہو گیا، باہر سے بھی پاک ہو گیا، حتیٰ کہ ہم ان لبوں کو بھی بڑھا نہیں سکتے، ناخنوں کو بڑھا نہیں سکتے، انہیں بھی کاٹنا ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی بیل جمتی ہے، یہاں بھی جراثیم ہوتے ہیں، جو چیز پیئیں گے جراثیم شامل ہو جائے گا۔ ہمارا معدہ یہ حوض البدن ہے، وہ ستھرا نہیں رہے گا، صحت متاثر ہوگی، صحت متاثر ہو تو عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ توجہ فرمائی آپ نے، میرے رسول نے کہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والدین اتنی ہدایات نہیں دیتے جتنا رب کا نبی دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں نے بڑی محبت کرتی ہے، کبھی کسی باپ نے بڑا شفیق ہے، اپنے بچے کو بچی کو یہ نہیں کہا بیٹا جوتا پہننا ہو تو جھاڑ دیا کرو، ممکن ہے کوئی اس میں موزی چیز ہو، نہیں، میرے رسول نے فرمایا ہے بستر پر لیٹنا ہے جھاڑ لو، ماں نہیں کہے گی، بیوی نہیں کہے گی، اللہ کا رسول فرمائے گا بستر جھاڑ لو پھر آرام کرو، کوئی اس بستر میں موزی چیز نہ ہو تو میں تکلیف نہ پہنچائے، تمہیں تکلیف پہنچائے گی مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرا رسول اتنا قریب ہے اپنی امت کے ہر غلام کے، اور اپنے غلام کو اپنے قریب کیا ہوا ہے کہ تکلیف اسے ہوتی ہے محسوس میرا پیغمبر کرتا ہے، کانٹا تیرے قدم میں چبھے گا اور اس کا درد میرا نبی محسوس فرمائے گا۔ تو میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا، اس لیے کہ یہ تو جنت کے برتن ہیں، جب جنت میں آؤ گے تو پھر گجرات کے بنے ہوئے برتن انہوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، میں نے جنت میں سپیشل برتن سونے چاندی کے تمہارے لیے بنا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان والوں کے لیے جو محلہ میں ہے نا، اگر ہم صرف اس کو جنت کا تھوڑا سا نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے، مکمل نہیں آیا، تھوڑا سا نقشہ ہے، اگر اسی کو سمجھے خدا کی قسم کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے۔ رب نے ہمارے لیے وہ نعمت تیار فرما رکھی، حضور فرماتے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے خیال میں کبھی گزرا ہے کہ جنت کیسی ہوگی۔ یہاں بڑے سے بڑا امیر اپنی کوٹھی بناتا ہے، وہ اتنا اہتمام نہیں کر سکتا جتنا رب نے اپنے محبوب کے ایک ادنا سے ادنا امتی اور غلام کے لیے اہتمام کیا۔ موتی بھائی موتی بہت بڑا، اس کو اندر سے کھود کر اپنے بندے کا مکان بنایا ہے، جوڑ نہیں لگائے اینٹوں کے، یہ کہیں دراڑ آ جائے، کہیں نمی آ جائے، ایسا مکان آپ نے نہیں بنایا، موتی اندر سے کھود کر
تیری مرضی ہو ارادہ ہو وہ تجھے لے کر چلا جائے گا. تجھے ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں ہے, لفٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہے وہ محل تجھے لے جائے گا. واپس آنا چاہتا ہے واپس لائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہاں زندگی بھر کسی کی دعوت وزیر اعظم نے نہیں کی جو یہاں بیٹھے ہم درویش آدمی. کسی کی دعوت صدر مملکت نے نہیں کی. میرا رب اپنے نبی کی زبان سے فرما رہا ہے, اے میرے بندو تم میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. قیامت کے دن میرا دسترخوان ہوگا, میری نعمتیں ہوگی, تم کھانے والے ہو. نزلا من غفور الرحیم. اس دن میں غفور ہوگا, رحیم ہوگا, بخشنے والا, رحم کرنے والا, شفقت محبت کرنے والا. سونے چاندی کے برتن تمہارے سامنے ہوں گے, حور و غلمان کھلانے والے ہوں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے سے پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا, اس کے دل میں خیال آئے گا یہ روسٹ ہو کر میرے پاس آ جائے. میرا نبی فرماتا ہے اسی وقت روسٹ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ. جس رب نے یہ نعمتیں والے تیار فرمائی ہیں تو پھر بندوں کو بھی تیار ہونا چاہیے نا وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے. تو فرمایا جو سونے چاندی کے برتن میں کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہا ہے, دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے. استغفر اللہ. عمل یہاں کیا ہے, یہاں جزا نہیں ہے, سزا نہیں ہے, یہ عمل کا جہان ہے. یہاں کرو, نیکی کرو, بدی کرو. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا, ذرہ برابر گناہ دیکھ لے گا. یہاں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. ڈاکہ ڈال کر آ گیا, کسی کی عزت لوٹ کر آ گیا, کسی کی گردن کاٹ کر آ گیا, میرا رب اس کی ٹانگ نہیں توڑے گا, اسے کھانا دے گا, نیند دے گا, سلائے گا, مزے کی نیند سو جا. تیرا میرا معاملہ کیا عمل تو ہوگا. سبحان اللہ. کتنا حلیم ہے, کتنی قوت برداشت ہے, اپنے بندوں کے گناہ دیکھتا ہے. ہم کسی ملازم کو چوری کرتے ہوئے موقع پر پکڑ لیں, معاف کر دیں گے, جبکہ ہمیں کوئی اتنی طاقت بھی حاصل نہیں. میرا رب بڑی طاقت والا ہے. دیکھا زمین کو ہلتے ہوئے, دیکھا تم نے, یہ اپنی طاقت دکھاتا ہے. کہتا میں بڑی طاقت والا ہوں, میں پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہوں. اور جب قیامت آئے گی کل عہن المنفوش, دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے. آج اتنے مضبوط ہے کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے, نیزے رب نے گاڑ دی ہے. لیکن جب اپنا رب ارادہ بدل دے گا, اس کے ارادے کے تحت شادی کا اعلان کا نظام چل رہا ہے نا, یہ پہاڑ اڑیں گے. بڑی طاقت والا ہے, اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میری نافرمانی کر رہا ہے, مہلت دے دیتا ہے. ہو سکتا ہے کل معافی مانگ لے, مہلت دے دیتا ہے. 300-400 سال تک زندہ رہا ایک بے ایمان, حکومت کرتا رہا فرعون. اتنے طویل عرصے میں اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب نے کہا ٹھیک ہے, رب تو میں ہی ہوں, تو کہتا رہے, تیرے کہنے سے کیا بنتا ہے. ان بطش ربک لشدید, گرفت میرے رب کی بڑی زبردست ہے. نہیں پکڑتا, مول دیتا ہے, جب پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. ایک مسئلہ فقہ کبھی سن لو, سونا ہو چاندی ہو, مرد کے لیے مطلقاً حرام ہے. حتیٰ کہ اگر اس کے پاس قلم ہے اور اس کی نب سونے کی ہے, اس قلم کے ساتھ حدیث پاک بھی نہیں لکھ سکتا, قرآن کی آیت بھی نہیں لکھ سکتا. تو سونا استعمال کر رہا ہے. تو بڑا امیر آدمی, اس کے گھر سرما دانی ہے سونے کی, اس سرما دانی کا استعمال بھی اس کے لیے حرام ہے, کیونکہ وہ بھی سونا ہے.
سونا چاندی مرد کے لیے، حتیٰ کہ سونے کی گھڑی ہے اس میں ٹائم نہیں دیکھ سکتا، اتنی پابندی ہے شریعت کی۔ عورت کے لیے سونا چاندی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زیور کی صورت میں، زیور کے علاوہ عورت بھی سونا چاندی کسی رنگ میں استعمال نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، سونے کی نب ہے، لکھ نہیں سکتی عورت، یعنی کہ سونا مطلق جائز ہے عورتوں کے لیے نہیں، زیور جائز ہے زینت کے لیے، فخر کے لیے وہ بھی حرام ہے، ریا کے لیے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، ریا کے آدمی کے لیے حج کرنا بھی ناجائز ہے، نیت پر منحصر ہے، عمل کی ظاہری شکل کچھ بھی ہو اس کے اندر وہ نیت ہے۔ سبحان اللہ، سونے چاندی کا برتن اور اس کے ساتھ اپنے گھروں کو سجانا یہ سب ناجائز ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک حضرت حذیفہ فرماتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ نے فرمایا لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج، سونا ریشم کے کپڑے بھی نہ پہنو۔ ریشم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پتلا ایک موٹا، اس لیے دو لفظ استعمال ہوئے، حریر اور دیباج۔ ریشم جائز نہیں ہے، ہاں حضور نے اجازت دی ہے اس طرح انگلی کے ساتھ، اس طرح کیا مطلب ہے، اتنا ریشم ہو نا، پٹی لگی ہو تیرے جبے پر، اتنا ہو جائے، 4 انگل ہو جائے، فرمایا معاف ہے۔ میرا نبی ہی حرام کا اعلان کرتا ہے، میرا نبی ہی حرام کا اعلان کرتا ہے۔ حلت حرمت میرے مصطفیٰ کی جنبش لب سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ سن رہے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ قرآن پاک میں کہیں جگہ میں نہیں فرمایا کہ ریشم حرام ہے، یہ بھی نہیں فرمایا سونے کے برتن حرام ہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن پاک نے میرے رب نے نہ ریشم کو حرام فرمایا نہ سونے کو حرام فرمایا۔ کون حرام کر رہا ہے؟ کہ رب کا رسول حرام کر رہا ہے۔
تغییر ہے نا، ہم قبلہ بدل دیں گے، ضرور بدل دیں گے۔ کون سا؟ تردار، جسے تو پسند کرتا ہے۔ یہ مرکز ملت ہے، اس کو بدلنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ رب کہتا ہے میرے حبیب تو پسند کرے، میرے لیے معمولی فیصلہ ہے، میں بڑے بڑے فیصلے کر چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا میرا دل خوش ہو رہا ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے رسول پاک کی اپنی غلامی کی مسند پیش کر رہا ہوں۔ میرے رسول کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ اے میرے حبیب، تو جب حبیب بن گیا نا، اور حبیب جو بن گیا، میرے رسول نے خود اپنی اس حیثیت کا بیان فرمایا، وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، اے میرے صحابہ سارے پیغمبروں کے کمالات برحق ہیں، لیکن میں بس اللہ کا حبیب ہوں۔ کوئی حبیب نہیں بنا، خلیل بنے ہیں، صفی بنے ہیں، نبی بنے ہیں، زبی بنے ہیں، روح اللہ بنے ہیں، کلمۃ اللہ بنے ہیں، کلیم اللہ بنے ہیں، لیکن آج دن تک اس کائنات میں کوئی حبیب اللہ نہیں آیا۔ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ کس میں؟ نبوت میں، کس میں؟ محبت میں، کس میں؟ اختیارات میں، کوئی میرا شریک نہیں۔ اللہ دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں۔ وہ اپنی وحدت میں، توحید میں وحدہ لا شریک ہے، میں اپنی نبوت اور رسالت میں، خاتمیت میں، محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہوں۔ رب جیسا کوئی رب نہیں، اور میرے جیسا کوئی حبیب اس کا نہیں۔ وہ بھی اکیلا ہے، میں بھی اکیلا ہوں، دیتا وہ ہے، دیتا میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت بات اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا اکیلا۔ جب پیار آ جاتا ہے نا، پھر تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کو رب سے ملاتے ہیں، رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ میں نے کہا نہ بھائی نہ، تو توہین کر رہا ہے۔ جس کو شریک بنایا جائے وہ برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ کاروبار کرتے ہو نا، کوئی تمہارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائے تو وہ برابر کا حصہ دار ہوگا۔ پھر اللہ کا شریک رسول کو بنائے تو آدھی زمین اللہ کی، آدھی رسول کی، آدھی جنت اللہ کی، آدھی اللہ کے رسول کی۔ نہیں نہیں، یہ تو سودا بہت مہنگا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ محبوب ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تقسیم نہیں ہوگی، آدھا نہیں دیا جائے گا، سارا ہی دیا جائے گا۔ دیکھ لو، سبحان اللہ، ہر ایک کی بیوی کا نکاح اس زمین پر ہوتا ہے۔ نکاح پڑھنے والا کوئی انسان نکاح پڑھتا ہے، فرشتہ نہیں پڑھ سکتا، جن نہیں پڑھ سکتا، وہ انسان ہے، اس کا نکاح انسان ہی پڑھے گا، ایجاب و قبول کرائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، مضمونہ خطبہ پڑھے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشرق سے لے کر مغرب تک سیر کرو، پہلی امتوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں کوئی ایسا پیغمبر بھی نہیں ملے گا جس کا نکاح کسی نہ کسی نے نہ پڑھا ہو۔ میرا ایک رسول ہے جس کی زوجہ محترم حضرت زینب ہے، رب نے کہا میرے پیارے، میں نے تیرا نکاح عرش پر پڑھ دیا ہے۔ حضرت زینب سب ازواج مطہرات میں فخر کیا کرتی تھی، تمہارے نکاح یہاں پڑھے گئے، میرا نکاح آسمان والے رب نے پڑھ دیا ہے۔ بڑی پیاری تفصیل والی بات ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ریشم کو کیا فرمایا جی؟ ذرا میرے ساتھ بات بلاؤ نا جی۔ آپ فرمایا نا، دو صحابی حدیث پاک میں ان کے سے مبارک کرتا ہے، جن کے متعلق انشاءاللہ جب آئے گی نا باس لباس کی، یہ میرے پاس ہی کتاب ہے جی، دور کی بات بھی نہیں۔ اسی مشکاہ شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اجازت فرمائی تھی کہ تم ریشم پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث وکیل دکھا رہا ہے، ابھی رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے، ابھی فرمایا
بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جو مجبور مانتے ہیں ان کے منہ پر مکھیاں بیٹھی کہ نہ بیٹھی؟ اور جو چاند کے دو ٹکڑے کرے وہ مجبور ہوتا ہے کہ مختار ہوتا ہے؟ جو ڈوبے سورج کی باغ کھینچ کر واپس لائے وہ مجبور ہوتا ہے کہ مختار ہوتا ہے؟ صحابہ پیاسے ہوں انگلیوں سے چشمے جاری کر دے وہ مجبور ہوتا ہے کہ مختار ہوتا ہے؟ بولو۔ اور جو آبادی کو کہے جا کر اس درخت کو کہہ دے وہ دوڑ کر میرے پاس آئے گا، درخت دوڑ کر آ گیا، میں نبی مجبور ہے کہ مختار ہے؟ اور جو مجبور ہو کسی کی سفارش کیا کرے گا؟ وہ تو خود مجبور ہے۔ نبی کا مقام شفاعت مسلم، قیامت کے دن میرا رسول شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گی نہیں، شفاعت قبول ہوگی، جس کی کریں گے مقبول ہوگی۔ یہ رسول اللہ نے خود فرمایا، واشفع تو شفع، واشفع تو شفع، تو سفارش کر میں قبول کروں۔ وہ مجبور ہے کہ مختار ہے؟ اور میرے رسول کو تم نے سمجھے جس طرح کسی نے ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھا، کسی نے علی المرتضیٰ کو نہیں سمجھا، کسی نے ازواج مطہرات کو نہیں سمجھا، کسی نے اہل بیت کو نہیں سمجھا، کسی نے غوث کتب ابدالوں کو نہیں سمجھا، ولیوں کو نہیں سمجھا۔ اور اصل بات سچی بات ہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا۔ سب سے بڑا مسئلہ مشکل اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا غور تو کرے، اور غور تو کر، اور سینہ تان کر چلنے والے کون ہوتا ہے میرے مقابلے کا؟ تو ذرا غور تو کر، مِمَّا خُلِقَ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو ایک ٹپکنے والے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اللہ اکبر، سبحان۔ اچھا بھائی پانی آپ پی رہے ہیں، پانی بچ گیا، اس کو کیا کریں؟ کیا نبی پاک کی سنت پاک میں کوئی ہدایت موجود ہے؟ فہم کریں، یہ تو نعمت الہی کی بے قدری ہے۔ بچا ہوا پانی مومن کا یہ برکت والا ہے۔ سور المومن شفاء، مومن کا پس خردہ ہے، اس میں شفا ہوتی ہے، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو کسی کا پس خردہ پینے سے گریز کرے اس میں تکبر ہے، وہ نہیں پی رہا، اس کے اندر بڑائی ہے، میں پڑھاؤں میں اس کا بچہ ہوا پانی کیوں پیوں؟ تو تکبر کا یہ علاج ہے، کسی مسکین غریب کا بچہ ہوا پانی پیا کر، بڑا نسخہ ہے، وہ افلاطون کے پاس نہیں، جالیبوس کے پاس نہیں، یہ تکبر کا علاج ہے۔ دیکھو اس کے پہلے کپڑے ہیں، ہے مومن، مبارک رکھی گاڑی مبارک دیتا ہے، سجدے مسجد سے آتے جاتے سے دیکھتے ہیں، کہا بابا جی ذرا پانی تھوڑا سا پی کر مجھے باقی دے دو، میں پی لوں، میرے تکبر کا علاج ہو جائے۔ ہم کرنا چاہیں تو سارے علاج موجود ہے نا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے سوال کیا، یہ نبوت کا فیض ہے، وہاں مدرسے نہیں تھے، درسگاہ نہیں تھی، یونیورسٹی نہیں تھی، لائبریری نہیں ہے، عجیب سوال کر دیا، میرا دل بڑا سخت ہے، نرم کیسے ہو؟ اب ہتھوڑے کے ساتھ تو نرم نہیں ہوتا، تو بٹھی میں ڈالے اس کو نرم کریں۔ ام المومنین نے سوچا نہیں، سوچا ہوا ہے اس لیے کہ یہ سینہ، میری بات ذرا غور سے سننا، میں عائشہ صدیقہ کی سینے مبارک کی بات کر رہا ہوں، یہ سینہ نبی کی سینے سے ملتا ہے۔ تو نے خیال ہی نہیں کیا، اور جس کا بستر نبی کا بستر ایک ہو، حجرہ ایک ہو، آج بھی جو جائے گا میرے مصطفیٰ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے پر جائے گا۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اس لیے بچپن میں حضور نے بلا دیا تھا اپنے گھر میں، آج دن تک
यतीम के सर पर हाथ फेरा कर दिल नरम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यतीम के सर पर हाथ फेरा कर दिल नरम हो जाएगा, क्योंकि मेरा नबी भी यतीम है और यतीमों के सर पर इस्तेहार रखी है। आप यतीम यतीमा जाए हाथ से लेते धरना, ये मोहम्मद साहब ने फरमाया आप यतीम यतीमा जाए। रब ने यतीम इसलिए बनाया है कि तेरे बाप को तुझ पर एहसान ना हो, मेरा ही एहसान हो और तू यतीमों को भी कदर करे। फिर मुस्तफा ने यतीमों के हकूक मुकर्रर फरमा दिए। फरमाया जो किसी यतीम की परवरिश करेगा, मेरा नबी फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो किसी यतीम की परवरिश करेगा, घर में उसको अच्छी तरह रखेगा, क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह तो उंगलियां मिलाकर हज़रत ने फरमाया, इनमें कोई फासला नहीं है। फरमाया जो यतीम की खिदमत करेगा, क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह हो, दो उंगलियां मिलाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी बच गया जी, किधर करें? हदीस पाक से रहनुमाई देते हैं। अतः फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी का घर बंदी हुई थी ना, बकरी का, उसे दाजन, अरबी में दाजन कहते हैं, जो घर बंदी हो उसे चारा डाला जाए। एक फकत शात होती है जो बाहर भी चली जाती है चरने के लिए। घर में बंदी हुई थी बकरी, उसका दूध धोकर उसमें पानी मिलाया गया। गर्मी में खास तौर पर इसे कच्ची लस्सी कहते हो ना, ये बहुत ठंडी होती है, पानी में शहद मिलाकर शरबत बनाकर पियो, ये बेहतरीन मशरूब है। हुजूर ये इस्तेमाल फरमाया करते थे। सेवन आप कोका कोला स्प्राइट, और क्या जरूरी है अंग्रेजी के नाम लेने की। पानी का लो गिलास, 2 चम्मच शहद के डालो, हल करो, अल्लाह का रसूल नाम कर पी जाओ। शहद में शिफा है, कुरान गवाह है। सुभान अल्लाह। तो वो दूध जो था ना उसमें पानी मिलाया। ये अरब वालों की बड़ी प्यारी आदत थी। हिजरत के दिन सिद्दीक अकबर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, किनका नाम आ गया? जिनके उर्स का महीना है, यही जमात सानी की 22 तारीख को आपने इस दुनिया को छोड़ा है। तो थोड़ा जिक्र हो जाए। यारे हार का इस मुनाफिल ग़ार, यारे हार का हिजरत फरमा रहे हैं और गर्मी जरा तेज होती जा रही है और एक टीले का साया देकर संग्रेजों को अबू बकर सिद्दीक अपने हाथों से बराबर कर रहे हैं। सारी उम्मत का सरदार, सारी उम्मत का सरदार, नबियों को बगैर सारी मखलूक का सरदार, अफज़लुल बशर बअदल अंबिया, सुभान अल्लाह, अपने हाथों से संग्रेजे बराबर कर रहे हैं। फिर चादर उठाकर ऊपर बिछा देते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप यहाँ आराम फरमाएं। सुभान अल्लाह, जैसे नबी के इतना आराम का ख्याल हो।
ایک حصے میں نہیں آتی. ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہیں اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں, جس کی ایک نظر دیکھنے سے دوزخ حرام ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا, دن کو بھی رات کو بھی, سفر میں, حضر میں, بہاروں میں. خزاں ان کی زندگی میں آئی ہی نہیں ہے, بہار ہی بہار نہیں ہے. بات میری توجہ فرمائی آپ نے, صحابہ کی زندگی میں خزاں نہیں ہے, بہار ہی بہار ہے. اس لیے اس پورے تر کے سائے میں رہتے ہیں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے, ہمیشہ تازہ رہتا ہے, خوشبو پھیلاتا ہے. آج بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سرکار خود آنکھ مبارک کھولیں. ہمارے پاس اگر ذوق ہوتا تو وجد میں آ جاتے. کیا کریں, بے ذوق ہے, بے درد ہے. بہت کچھ ملا ہے دنیا کا, یہ ذوق نہیں ملا. یا اللہ ہمیں تھوڑا سا ذوق عطا فرما دے, تھوڑا سا درد عطا فرما دے. یہ ایسا واقعہ جس میں تڑپ جانا چاہیے. کون سی آنکھ دیکھ رہے ہیں؟ وہ بازا جس پہ سرما لگا ہوا ہے, وہ آنکھ دیکھ رہے ہیں جس آنکھ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ جگانا نہیں, خود نہیں بیدار کرنا. نبی ہماری طرف سوتا ہی نہیں. ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا ہے. اس لیے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی. جب اٹھتے اٹھ کر نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, اس آنکھ کو دیکھ رہے ہیں جو بظاہر بند ہے, بظاہر بند ہے, اور حقیقت میں کائنات کا مطالعہ کر رہی ہے. جب سرکار نے اپنے چشم مبارک کو وا کیا تو وہ مشروع پیش کیا, تو سرکار کی طرف سے پھر کیا ملا جی؟ اور جبریل کو نہیں ملا. میکائیل معروف ہے نعمتوں سے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حجرے مبارک سرکار برآمد ہوئے, ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, اے میرے صحابہ جس طرح آج تم مجھے دیکھ رہے ہو, میرے دائیں بائیں میرے یار ہے, قیامت کے دن بھی اس طرح دائیں بائیں میرے ہوں گے. اور دوسری لائبریری سے کتاب میں لانا چاہتا ہوں. وہ کہ لائبریری ایران کی ہے, ایران کی لائبریری سے کتاب لانا چاہتا ہوں. اس سے ایک حوالہ نکال کر تو میں دکھانا چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے, جن کو وہ اپنا امام مانتے ہیں, ہم تو ان سے بھی پہلے مانتے ہیں, بلکہ ان سے بڑھ کر مانتے ہیں. کیوں؟ ان کے کتنے امام ہیں بھائی جی؟ ذرا اونچی آواز سے بولا کرو نا, سارے سن لیں. 12 13 تو کوئی امام نہیں, تو آل رسول 12 ہی تھے. ہمارے امام کیا فرماتے ہیں حضرت, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. 12 کی بات نہیں ہے, 12-14 کی بات نہیں ہے. ہماری غلامی کا سلسلہ ذرا دراز ہے, زلف یار کی طرح سلسلہ دراز ہے, فراق کی رات کی طرح سلسلہ دراز ہے, رب کی رحمت رسول اللہ کے کرم کی طرح سلسلہ دراز ہے. 12 کی بات نہیں. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کو, عمر فاروق کو کیا حیثیت حاصل تھی؟ اور جب سا جواب دیا, کوئی کتاب کا حوالہ دیتے تو ہو سکتا ہے پڑھ ہوتا سمجھ نہ سکتا, ایک بدیہی بات کہہ دی. مجھ سے کوئی پوچھے نا جی سورج نکلا ہوا ہے, تو میں یہاں آپ کو دلائل دینے شروع کر دوں. بدیہی چیزوں کے دلائل نہیں دیے جاتے. میں کہوں گا دوست ربا ہے, نکل کر دیکھ لیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب, سورج کو دیکھے گا, دلیل مل جائے گی. امام جعفر صادق نے برجستہ جواب دیا,
ہوا، کچی لسی پیش کی گئی تو آپ نے نوش جاں فرمایا، جب آپ نے پی لیا تو کچھ بچ گیا، اور دستور ہے کہ تقسیم کرو تو دائیں طرف سے اتفاق سے حضور کی دائیں طرف ایک بدو بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے جی۔ اب اصول تو میرے نبی کا یہ ہے کہ یہ حقدار ہے، دل کا فیصلہ ہے یہ حقدار ہے، اس کو دیتا ہوں میرا اصول ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دیتا ہوں میری محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، عجیب کش مکش ہے کہ نہیں؟ ایک اصول میں یہ مل کے نا، کوئی چیز بھی تقسیم کرنی ہو دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ پینے والی کھانے والی چیز کوئی بھی ہو تو سرکار اس بدو کو دینا نہیں چاہتے۔ اللہ کا قانون، اللہ کے رسول کا قانون ان کو نہیں دینا چاہتا، حضور دینا چاہتے ہیں، قانون نہیں دینے دیتا۔ ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت سینا فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو پاس ہی ہوتے ہیں نا، عشاء کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے مجلس شریف میں، آہستہ آہستہ چلے جاتے تھے، بس آخر میں دو ہی بچ جاتے تھے۔ سب صحابہ آتے تھے، پہلے دونوں بیٹھے ہوتے تھے، فرمایا آزان سب عمر بس، یہ دونوں اس طرح ہے جس طرح میری آنکھ اور میرے کان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں اس طرح جس طرح آنکھ اور کان ہے۔ فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی وزیر ہے، دو آسمان پر دو زمین پر، آسمان پر جبریل میکائیل ہے، یہ ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہے۔ دنیا کی بادشاہوں کی بادشاہتیں بدلتی ہیں، نظارتیں بدلتی ہیں، کل وزیر تھا آج سولی پر ہے، کل وزیر تھا آج جیل میں ہے، کل وزیر تھا آج قبر میں ہے۔ میرے رب کے رسول نے جو وزیر بنائے وہ اب ازل سے ہے، اب تک رہیں گے۔ نہ جبریل و میکائیل کی نظارت ختم ہوئی، نہ ابو بکر اور عمر کی نظارت ختم ہوئی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کو بچے ہوا اپنا پس پردہ عطا فرمائے، ابو بکر کو عطا فرمائے۔ لیکن جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی اللہ کا رسول نہیں کرتا۔ رسول پاک نے اپنا پس پردہ دیا اس عرابی کو ہی، اس بدو کو ہی دیا کہ تو میری دائیں طرف بیٹھا ہے، تیرا حق ہے۔ حضرت عمر نے کیوں کہا کہ ابو بکر کو دے؟ مجمع میں یہ دو تین ہی تو تھے، صحابہ کا مجمع تھا اور بھی تو تھے، حالانکہ اپنے اپنے فضائل ہیں، اس کو دے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ نے، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ۔ اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ، نبی کے بعد صدیقین، ان کے گروہ کے سردار ابو بکر صدیق ہے۔ اس کی عمر نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو عطا فرمائے۔ عمر کے متعلق بات کروں، ایک ابو بکر کی شان ظاہر، حضرت عمر کی بات کریں گے، حضرت ابو بکر کی شان ظاہر ہوگی۔ عمر بن العاص صحابی، حضور نے ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا کر بھیجا اور سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق کو بھی اس لشکر میں شامل کر کے بھیجا۔ سردار انہیں ہونا چاہیے، یہ سردار ہے، لیکن انہیں سردار بنایا۔ لیکن پتہ ہے صدر ہر جا کے بنشینہ صدر ہے، جو صدر ہے جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہوتا ہے، ان کی جو حیثیت تو ہے ہی۔ بلکہ اس دن حضرت عمر بن العاص کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج میری سرکردگی میں یہ دو جلیل القدر صحابی ہیں جو ہمیشہ مجھ سے آگے رہا کرتے تھے، آج میں آگے۔ اس میں حکمت ہے، رسول پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، اور رسول پاک کی شان معلوم ہوتی ہے کہ جس بڑے کو بھی پیچھے کرنے کا حکم دے اس کے دل میں کدورت نہیں پیدا ہوتی، وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ آج میرے رسول نے مجھے حکم دیا ہے، میں پیچھے ہو جاؤں۔ حضرت عمر بن العاص نے آج موقع بڑا اچھا مل گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ خیال تھا کہ آج مجھے سرداری ملی
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت من الرجال، یہ مسلم کے ناسک سے ہیں، مردوں میں سے، فرمایا ابو بکر، اس کا نام ابو بکر مجھے بہت پیارا ہے، سما مان، پھر پوچھتے اس کے بعد خیال تھا کہ میرا کہیں تو نام آئے گا نا، اس کے بعد فرمایا عمر، سمجھ گئے کہ میرا نام تو اب نہیں آئے گا، لیکن یہ لسٹ لمبی ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق کی کتنی شان ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا دروازہ میں بند کر چلا ہو۔ رب کے کاغذوں میں اب کوئی نبی نہیں، سچا، جھوٹے تو آئیں گے نا، ہندوستان میں بھی آئے گا، پاکستان میں بھی جھنڈا گاڑے گا، جھوٹے ہوں گے، سچا کوئی نبی نہیں۔ اگر سچا نبی آئے گا تو نبی بن کر نہیں آئے گا، میرا امت ہی بن کر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمہ نہیں پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے گا۔ نماز میری امتی کے پیچھے پڑھے گا، امام مہدی کے پیچھے میری ہی نماز پڑھے گا، انجیل کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں میری شریعت کے مطابق کرے گا۔ اور نبی نہیں آیا، نبی آنے کا مطلب ہے کہ نیا نبی پیدا ہو، نئی نبوت آئے، لا نبی بعدی، حضور نے خود نظام فرما دیا۔ لیکن فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ لو شرطیہ ہے، محال کے لیے بھی آتا ہے، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ جو اتنی شان والا ہے، جس کی خابیدہ صلاحیتوں کو میرے نبی نے بیدار کیا ہے، یہ نوجوان تھے مکی کی گلی کوچوں میں یوں ہی آوارہ پھرا کرتا تھا، کبھی شراب پی لیا، کبھی کسی محفل میں چلا گیا، میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھائے تھے، یا اللہ وہ نوجوان مجھے پسند ہے، اسے بلا کر میرے پاس لا۔ یہ مراد رسول ہے اور زوج بطول ہے، دونوں باتیں یاد رکھو، مراد رسول ہے، زوج داماد، معاذ اللہ معافی مانگتا ہوں، داماد بطول ہے، خاتون جنت کے داماد ہے، ام کلثوم بیٹی ہے، ان کے نکاح میں آئی، علی المرتضیٰ نے اپنی مرضی سے نکاح کر کے دیا، وہ شیر ہی رہا ہے، جرت والا ہی رہا ہے، بزدل نہیں ہوا۔ باقی عمر فاروق کی یہ شان ہے۔ آپ عمر سے پوچھو، عمر تم بھی کوئی بات کرو، عمر فرماتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور فضیلتوں والے عمر، اسلام کی عمر، نبی کا عمر، اسلام کا عمر، اسلام کی عمر، نبی کا عمر، بڑی شان والا، کبھی بادل کے سامنے نہیں جھکا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ میں نے یہ روایت پڑھی، میں سوچنے لگ گیا افضل تو سارا ہے، یہاں کیوں کہا، یہاں کیوں نہیں کہا، داڑھی مبارک کا کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کی داڑھی مبارک کا بال ہوتا، سینہ کیوں کہا؟ کوئی راز ہے نا بھائی، اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، راز نہیں ملتے ہمیں، لیکن ڈھونڈنے کی کوشش سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ ایک حدیث پاک سامنے آ گئی، ما سب اللہ فی صدری شیئن اللہ سببت فی صدر ابی بکر او کما قال، فرمایا میرے آقا کریم نے، رب نے جو خزانے میرے سینے میں ڈالے ہیں میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیے۔ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیے ہیں، وہ سینہ علم کا خزینہ، حوصلہ سینہ، معرفت کا گنجینہ، اس سینے پر میں اقبال ہوتا، کاش میں عمر نہ ہوتا، میں اقبال ہوتا ابو بکر کے سینے کا۔ صحابہ سمجھتے ہیں شان سیدنا ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابو بکر او کما قال، میں ابو بکر کا مجھ پر صحبت اور مال کے حوالے سے احسان کا معنی تو نہیں کر سکتے، لفظی تو معنی یہی ہے نا، لیکن یہ کریں گے کہ خدمت کے حوالے سے
ابو بکر صدیق نے بہت زیادہ صحبت ملی اور بہت زیادہ مال مجھ پر خرچ کیا ہے. سبحان اللہ. آج اس محفل میں ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. یاد زندہ صحبت باقی. یہ یادیں اتنی ہیں تازہ رہتی ہیں, کبھی بھولتے نہیں, بیان کرنے میں آتی نہیں جی, لیکن کیا کریں وقت کا دامن بہت تنگ ہے, اس کا احساس کرنا چاہیے. باہر کے مومن کو اپنے سینے میں یہ عقیدہ ہمیشہ پختہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ فضیلت جناب ابو بکر صدیق کی ہے, ان کے بعد عمر فاروق کی ہے, ان کے بعد عثمان غنی کی ہے, ان کے بعد علی المرتضیٰ کی ہے. یہ خلفائے راشدین جس ترتیب کے ساتھ انہیں اللہ پاک نے خلافت کا مسند رفیع عطا فرمایا, اللہ کی جناب میں, رسول پاک کی جناب میں ان کی اسی طرح شانیں ہیں. اور رب نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی, یہ تمہاری آپس کی فضیلتیں ہیں. جہاں تک جنت کا تعلق ہے میں سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں سب کو ہی جنت عطا کروں گا, سب اللہ کے مقبول ہے. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سارے صحابہ حضرت بلال سمیت, حضرت صہیب سمیت, سلمان فارسی سمیت, ابو ہریرہ, ابو ذر غفاری سمیت, سب آسمان رفعت کے ستارے ہیں بھائی, ستارے ہیں. جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. وہ اپنے مقام پر ہے, لیکن جب فضیلت کا مقام آتا ہے تو کوئی آگے کوئی پیچھے. یہ اللہ پاک نے ہی خود درجے فرمائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہے, میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, کچھ سے میں نے کلام کیا ہے اور کچھ کے میں نے درجات بلند کیے ہیں. ہاں سنیں نہیں, کلام کس سے کیا ہے؟ فقط کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور کلام بھی کیا ہے, دیدار بھی کرایا ہے میرے نبی پاک کو. ان کے متعلق فرمایا ورفع بعضهم درجات. دوستو یہ درجات جو ہے صیغہ جمع کا ہے, صیغہ جمع کا ہے. ایک درجہ ہو تو درجاتن, دو ہو درجتان, اور 3 4 5 7 100 1000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ ارب خرب یہ درجات ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ میرے نبی کا ایک درجہ نہیں, 2 درجے نہیں, 3 10 14 15 20 نہیں, 100 1000 2000 نہیں, لاکھ کروڑ نہیں, میرے نبی کے درجات ہیں. درجات جس کی کوئی حد نہیں, اور نام مکان پر بھی حد جا کر ختم نہیں ہوتی. اللہ اللہ اتنی بلندی ہے, اتنی بلندی ہے, اللہ اکبر. اتنے درجات اللہ نے اپنے رسول پاک کو عطا فرمائے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ان چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے, ان کو ذہن میں تازہ رکھیں. نبی پاک کی شان ظاہر ہوتی ہے. اور اگر کوئی بیٹا منہ بنا کر کہے ہمارے جیسے بشر تھے, وہ بھی تو انسان تھے, پھر شان نہیں ظاہر ہوتی ہے تو بشر ہی. بات میری سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات کیا ہے کہ نہیں؟ ایک آپ بیٹا باپ کو بدل کہتا ہے یہ بنتا ہی ہے نا, باپ کو کہتے ہیں بیٹا یہ بشر ہی ہے, انسان ہی ہے, تو اس بیٹے کے بدلے کیا کہو گے؟ کہیں میرے ابا جی ہیں, بڑے مشفق ہیں, بڑے مہربان ہیں, گھر کا نظام بہترین چلا رہے ہیں, ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں, بڑے ہاتھ کھلا ہے, فروٹ لاتے ہیں, کبھی ڈرائی کبھی تازہ, کبھی سیر کے لیے لے جاتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں. تو پھر باپ کی بات بنی نا, تو جو کہہ دو یہ بنتا ہی ہے نا. بیٹا باپ سے کہہ دے یہ بشر ہی ہے نا, بنتا ہی ہے. لہجے سمجھتے ہو نا, ایک بیمار ہے, اسے پوچھو سنا بھی کی حال ہے تیرا, اور ٹھیک ہی ہاں. لہجہ ہے نا, یہ شکایت والا لہجہ ہے. بیمار ساری رات سویا نہیں, پہلو بدلتا رہا ہے, صبح کسی نے پوچھا سنا کے بھائی الحمدللہ کا بڑا کرم ہے, وہ بھی ہی کہہ رہا تھا, یہ بھی ہی کہہ رہا ہے, اس کا لہجہ دیکھ لو, اس کا لہجہ دیکھ لو. وہ کہتا ہے بس بشر ہی ہے, میں نے خود امکانوں سے سنا ہے, وہ باری طرح بشر ہے, انسان ہی ہے. میں نے بات بڑی چپ کر چلا گیا, میں کس جہل کے ساتھ بات کر کے اپنی بات کو خراب کرنا ہے نا. دودھ لوٹے میں تو نہیں ڈالا جاتا, اور تیرے 5 منہ میں جو لوٹا ہے دودھ لینے کے لیے بوتل نہیں
فضل یبتغون من فضل اللہ. ایک بار آخری کر کے پھر اجازت چاہوں گا تاکہ پورے 2 بچ جائے نا، پورے 2 بچ جائے. اب جب لیٹ ہو تو پھر کسی جگہ پر جا کر رکنا چاہیے نا. یہ 2 منٹ رہتے ہیں 5 منٹ رہتے ہیں بات نہیں بنتی. پورے 2 بجا کر ایک بار آخری اختیار کہتا ہوں پھر اجازت چاہوں گا. الحمدللہ سبحان اللہ. ابھی میں کیا کروں، میرے پاس ابھی کتاب بھری پڑی ہے. کون کون سی سناؤں باتیں آپ کو، کب تک سناتا رہوں؟ ہاں میرے پیر مرشد کا پسندیدہ شعر ہے، سناؤں. فرمایا کرتے ہیں خون دل دے کر نکھاروں گا رخ برق گلاب. خون دل دے کر نکھاروں گا رخ برق گلاب. میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے بھی قسم کھائی ہے یا رسول اللہ جب تک دم میں دم ہے تیرا ذکر سناتے رہے. سننے والے ذوق والے محبت والے سنتے رہیں گے. وقت گزرتے تو گزرتے رہیں. ہم وقت کے پابند نہیں، وقت بندہ مومن کا پابند ہے. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سورت ہے قرآن پاک کی. 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے. ماشاءاللہ ابھی پڑھتے جمعہ. سورت قرآن پاک کی کھولنا آخری بار. والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا. کیا معنی ہے؟ نبی پاک کی یار گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے رسول پاک کی سواری کے پیچھے پیچھے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے. تو دوڑنے والے گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ عادیات ضبحا. پھر ان کے سینے سے ایک خاص آواز نکلتی ہے. گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے سینے سے خاص قسم کی آواز نکلتی ہے. اللہ. اور پھر جب ان کے پاؤں پسوں پر پڑتے ہیں تو پھر ان پسوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. عرش والا کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اے پیارے رسول تیری شان تو مجھے معلوم ہے، تیرے غلاموں کو بھی شان مجھے معلوم ہے. میں تیری امت کو بتانا چاہتا ہوں تیرے صحابہ جن سواریوں پر سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑے دوڑتے ہیں. میں دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں. تیرے صحابی ہیں، تیرے یار ہیں، ان کی سواریاں ہیں. دوڑ وہ نہیں ہے، قسم میں کھا رہا ہوں. کیوں؟ تو پیارا ہے، تیرے وہ پیارے ہیں، وہ بھی پیارے ہیں. ان کی سواریاں وہ بھی پیاری ہیں، ان کا دوڑنا بھی پیارا ہے. اس لیے تو لیلا کی گلی سے گزرنے والے کتے کے قدم مجنون چوم رہا ہے. کہا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، کوئی انسان کتے کے قدم نہیں چومتا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے تجھے رہنے دے. ذوقی میں نشناسی بخدا تا نجشی. تو نے شراب پی نہیں، تجھے پتا ہے کہ لذت کیسی ہوتی ہے. میں پی کر مست ہوں، مجھے پتا ہے. چپ کر گفت این سب گاہ گاہ در کوئے لیلا رفتگور. یہ کتا لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا تھا، اس لیے مجھے اس کے کتے کے قدموں کی نسبت لیلا کی گلی سے ہے. گلی کو نسبت لیلا کے مکان کی دیوار سے ہے. دیوار کو نسبت لیلا کے سیل سے ہے. سیل کی نسبت لیلا کے قدموں سے ہے. میں کتے کے قدم نہیں چوم رہا، میں لیلا کے قدم چوم رہا ہوں. تاجدار بریلی بول اٹھے تجھ سے سگ، سگ سے تجھ سے در، در تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے ساتھ نہیں مارے جاتے. سبحان اللہ. تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر
جنت میں انشاءاللہ